حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا سب سے مشکل ترین سوال۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرنے لگی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علم کا سمندر ہیں، مجھے بڑی شدت سے اس سوال کا جواب چاہیے کہ کیا محبت میں زنا کر سکتے ہیں؟ کیا محبت میں زنا جائز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ذرا یہ بات تو بتا دیجئے کہ زنا کی استطاعت کیسے ہوتی ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھنے سے یعنی دیدہ بازی سے اور تمنا کرنے سے۔ نظر بد پہ بدکاری اور بے حیائی کی چابی ہے جس سے زنا کا دروازہ کھلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی دن بھی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو نظر پھیر لو اور دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نگاہ تو تمہاری ہے اور دوسری نگاہ تمہاری نہیں بلکہ شیطان کی ہے۔ اسلام میں نظر بازی قطعاً جائز نہیں، کیونکہ یہی شیطانی تیر ہے جو شرافت و اخلاق کو چھلنی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نظر کی حفاظت سے شرمگاہ محفوظ رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آزاد مرد عورت ایک جگہ تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو انہیں گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ جنسی تسکین کے لیے سیکسی ویڈیو دیکھنا، گندے رسالے پڑھنا، نائٹ کلبوں میں جانا اور مساج کروانے کے بہانے جنسی تسکین حاصل کرنے والوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے مکان کے علاوہ کسی اور جگہ اپنے کپڑوں کو اتار دیتی ہے تو وہ اپنے اور اپنے رب کے تعلق کو توڑتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نطفہ ایسی رحم میں ڈالے جو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی زنا کرے۔ کوئی شخص بھی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غیرت مند آدمی کبھی زنا نہیں کرتا اور شریف آدمی کبھی فحش نہیں بکتا۔ بدکاری کو معمولی گناہ نہیں ہے، بدکاری معاشرے کا سنگین ترین جرم ہے۔ جہاں زنا ہوتا ہے وہاں فنا ہوتا ہے۔ اسلام میں زنا کی سخت ترین سزائیں ہیں۔ زناکار انسان سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں رہتا، وہ معاشرے کے لیے ناسور اور زہر قاتل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر ذلیل ہے کہ اللہ نے اس کا سطح عرش پر زندہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایسے فعل کا مرتکب اپنی ماں، بہن، بیٹی اور اپنی پرائے کی ساتھ بھی زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی کہ اہل جنت بھی اس سے پریشان ہوں گے اور اس کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں بھی ہوتی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے گروہ پر ہوا جن کو سخت عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زناکاری کے کاموں میں مبتلا رہے۔ اسلام نے زنا کی سزا رجم سنگزنی مقرر کی ہے تاکہ دوسرے لوگ عبرت پکڑیں اور اس برائی کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ غیر شادی شدہ زانی کے لیے 80 کوڑے ہیں اور 1 سال ملک بدر کرنے کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور درخواست کی، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، میں ہرگز ایسا نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا، اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے ہر عضو کا زنا میں حصہ ہوتا ہے، بس آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا چلنا ہے، اور منہ بھی زنا کرتا ہے، ان کا زنا بوسہ لینا ہے، اور دل خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے زنا میں مبتلا ہوتی ہے یا جھٹلا کر باز رہتی ہے۔
حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک طالب علم شاہ صاحب کے مدرسے میں پڑھتا تھا۔ مغل سلطنت کے زوال کا آخری دور تھا۔ شاہی خاندان کے ایک لڑکی کو یہ خوبصورت لڑکا پسند آیا۔ اس نے ملازم بھیج کر اس نوجوان کو بلا بھیجا اور اس کے ساتھ میل ملاپ پیدا کرنا چاہا۔ نوجوان نے معذرت کا اظہار کیا کہ میں ایک طالب علم ہوں، خدا سے ڈرو۔ لڑکی پر نوجوان کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی تھی۔ اب لڑکی انتقام پر آ گئی اور کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھو گے تو میں تمہیں جان سے مروا دوں گی۔ نوجوان بہت پریشان ہوا کہ کیسی مصیبت پڑ گئی ہے۔ سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں، ایک طرف ایمان، دوسری طرف جان کا خطرہ۔ کچھ دیر سوچتا رہا۔ اس نے کہا اچھا ذرا قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ وہ بیت الخلاء گیا اور وہاں پر پڑی ہوئی ساری نجاست اپنے بدن پر لگا لی اور اسی حال میں باہر آیا تو ہر طرف بدبو پھیل گئی۔ لڑکی کے سامنے آیا تو وہ سخت ناراض ہوئی۔ اس نے گھر سے باہر نکلوا دیا۔ لڑکی نے گندگی سے بھرے کپڑے نہر میں جا کر صاف کیے، کپڑوں کو دھویا، اچھی طرح غسل کیا، نجاست دور کیا اور اگلے دن شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا کہ بیٹا آج کون سا عطر لگا کر آئے ہو؟ نوجوان بہت شرمندہ ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ لگتا ہے گندگی ابھی باقی ہے، گندگی ابھی جسم میں رچی ہوئی ہے، نجاست کا اثر رہ گیا ہے، اس لیے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کون سا عطر لگا کر آئے ہو؟ نوجوان کہنے لگا حضرت بہت دھویا، کیا کروں واللہ بہت دھویا، سارا دن اسی میں گزر گیا۔ حضرت مگر شاہ جی اس سے مسلسل عطر کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ کون سی خوشبو لگائی ہے کہ سارا کمرہ مہک اٹھائے۔ پھر نوجوان سے وہ پوری داستان سنی جو اس کے ساتھ بیتی۔ شاہ جی نے تمام کہانی سن کر قسم کھا کر کہی کہ اے نوجوان، اتنی بہترین خوشبو میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں سونگھی۔ یہ جنت کی خوشبو ہے جو تیرے بدن سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے ایمان کی حفاظت فرمائی، تو نے جوانی کی عمر میں اپنے آپ کو حرام کاری سے بچایا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا دامن زناکاری سے آلودہ نہیں ہوا۔ دین اسلام پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ ہر دور کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے۔ آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ بے حیائی ہے۔ ہماری نوجوان نسل جو دیار غیر میں پروان چڑھ رہی ہے، یعنی فحاشی کے سیلاب میں بہتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان مغربی اوریانیت کے دل دادا بن چکے ہیں، اپنی من مانی زندگی گزارتے ہیں۔ دناؤں کا کہنا ہے کہ جس قوم کو تم ختم کرنا چاہتے ہو اس کے اخلاق و کردار کو بگاڑ کر ان میں اخلاق کی برائیاں عام کر دو، وہ قوم اپنی موت آپ مر جائے گی۔ ایک عورت نے حضرت علی سے سوال کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت جواب دے کر اس عورت کی رہنمائی فرمائی۔ محترم ناظرین، ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شیر خدا ہیں، علم کا دروازہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجیے کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عورت، حقیقتاً مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بات کہی کہ میں علم کا دروازہ ہوں، تو پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو سکے۔ اب وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ اے علی، میں ایک شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں اور وہ شخص بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے چھو کر اپنی نفسانی خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، انہیں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اے علی، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ اگر وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہاری حقیقتاً عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے، جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر وہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو۔ یہ محبت نہیں بلکہ یہ تو سراسر اپنی ہوس کو مٹانے کا ایک طریقہ ہے۔
मोहतरम नाजरीन, असल मोहब्बत का ताल्लुक इंसान की ज़िंदगी के उस लम्हे से होता है जिस लम्हे उसे ये एहसास हो जाए कि कोई शख्स मुझसे प्यार करता है, और उस चीज़ को सोचते हुए उसका दिल और दिमाग रोशन हो जाए और वो मज़ीद किसी चीज़ की दुनिया से तवक्को ना करता हो, क्योंकि वो समझता है कि मैं ज़िंदगी में जो चीज़ चाहता था वो मुझे मुकम्मल तौर पर दस्तयाब हो चुकी है और अब मेरी ज़िंदगी इंतहाई साल और आसान हो गई है। अब आपको आज की इस वीडियो में ज़िना के बारे में भी बताया जाएगा कि इस बारे में इस्लामी अरशादात क्या हैं। शादी से पहले अगर बीवी ने ज़िना किया और उसके शौहर को शादी के बाद अपनी बीवी के ज़िना के बारे में मालूम हो जाए तो शौहर को क्या करना चाहिए। एक आदमी ने बाजारी औरत से शादी की है। शादी से पहले वो मर्द उस औरत से नाजायज़ ताल्लुकात कायम करता रहा है और अब उन्होंने शादी कर ली। कारी साहब कहते हैं कि जिससे ज़िना किया जाए उससे निकाह नहीं हो सकता। कारी साहब की यह बात दुरुस्त है, वाकई ऐसा निकाह हराम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत नूर में, वो हराम किया गया है ऊपर ईमान वालों के, जानिया का जानी या मुशरिक के साथ निकाह मोमिनों पर हराम है। हाफिज इब्न हकीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस मकाम पर जानी का इसमें इशारा से जिना मुराद देना ज़ईफ़ और कमज़ोर है। नीस निकाह के सिलसिले में अल्लाह ताला का फरमान है वो पाक दामन हो, ना एलानिया जिना करने वाली हो, ना यारों वाली और ना पकड़ने वाली, ना छुपे दोस्त हों। इस बात की दलील है कि निकाह मुनक़िद होने के लिए मर्द और औरत दोनों का पाक दामन होना बहुत ज़रूरी है। मोहतरम नाज़रीन, अगर कोई औरत मर्द जिना कर लें तो क्या इन दोनों का आपस में निकाह जायज़ होगा? और अगर शादी के बाद पता चले कि मियाँ बीवी में से किसी एक ने माजी में जिना किया था तो उनके निकाह का क्या हुक्म होगा? बहुत सी झूठी बातों की तरह ये बात हमारे मुआशरे में कम इल्मी की वजह से मशहूर है कि जिना करने वाले मर्द और औरत आपस में निकाह कर ही नहीं सकते, जबकि ये बात गलत है। बिलाशुबा ये गलत तरीन घिनौना गुनाह है, मगर उनको निकाह से रोकना दुरुस्त नहीं। बल्कि अगर किसी से ये जुर्म हो जाता है तो उनको आपस में निकाह करना चाहिए ताकि उनके मामलात आपस में ही रहे और उनका निकाह बिल्कुल जायज़ है और हो सकता है, मगर शर्त यह है कि वो निकाह से पहले सच्चे दिल से तौबा कर लें। इस तरह से जानिया और जानी मर्द का निकाह उस वक्त तक सही नहीं जब तक वो तौबा ना करे, और अगर औरत या मर्द तौबा नहीं करता तो उनका निकाह सही नहीं होगा। ये इशारतन अकद निकाह की तरफ है, यानी ये जानते हुए कि फ़लाँ औरत बदकार है उससे निकाह करना मोमिन मर्दों के लिए हराम है। इसी तरह अपनी बेटी को किसी बदकार शख्स के निकाह में देना जो तायब ना हो मोमिनों के लिए हराम है। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए हैं, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं। अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पर भी मर्दों और औरतों के निकाह के लिए दोनों के पाक दामन होने की और बदकार न होने की शर्त लगाई है, और मोमिन औरतों में है पाक दामन औरतें और उन लोगों की पाक दामन औरतें जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, जब तुम उन्हें उनके महर दे दो इस हालत में कि तुम कैद निकाह में लाने वाली हो, बदकारी करने वाली नहीं हो और ना छुपी आशनाइयाँ बनाने वाली हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित होता है तो ये कि बदकार औरत या बदकार मर्द से जो तायब ना हो निकाह हराम है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं एक आदमी था जिसका नाम मरसद था। वो मक्का से कैदी उठाकर मदीना लाया करता और मक्का में एक बदकार औरत थी जिसे अना कहा जाता था, वो उसकी दोस्त थी। मरसद ने मक्का में कैद एक आदमी से वादा किया था कि वो उसे उठा कर ले जाएगा, और उसका बयान है कि मैं मक्का में आया और मैं चांदनी रात में मक्का की एक दीवार के साथ बैठा हुआ था। क्या अना आई, उसने दीवार के साथ मुझे बैठा देखा। जब वो मेरे पास आई तो उसने मुझे पहचान लिया। कहने लगी मरसद। मैंने कहा हाँ मरसद। कहने लगी आओ हमारे पास रात गुजारो। मैंने कहा अल्लाह ने जिना हराम कर दिया है। फिर उसने आवाज़ दी खेमे वालों, ये वो आदमी है जो तुम्हारे आदमी उठा कर ले जाता है। चुनाचा 8 आदमी मेरे पीछे लगे और मक्का की पहाड़ी में मैं छुपने लगा, हत्ता कि एक गार तक पहुंचा और उसमें दाखिल हो गया। वो लोग मेरा पीछा करते हुए आए, हत्ता कि मेरे सर पर आकर खड़े हो गए। उन्होंने पेशाब किया तो उनका पेशाब मेरे सर पर गिरा, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें मुझसे अंधा कर दिया। फिर वो वापस चले गए, हत्ता कि मैं मदीना पहुंच गया तो मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अना से निकाह कर लूँ। मैंने
انہیں 2 مرتبہ یہ بات کہی۔ پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد کسی زانیہ یا مشرکہ سے زانیہ یا مشرکہ نکاح نہیں کرتا، اس لیے تو ان اناس سے نکاح مت کر۔ سنن ابن داؤد میں لکھا ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں جیسے زنا ہو چکا ہو، اور یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ زانی مرد اور زانیہ عورت سے نکاح حرام ہونے کی یہ واضح دلیل ہے۔ جب تک وہ توبہ نہیں کرتے ان سے نکاح حرام ہے، اور اسی طرح زانی مرد سے بھی جب تک وہ توبہ نہ کرے نکاح نہ کرنا۔ لیکن اگر زانی مرد یا زانی عورت زنا کرنے کے بعد سچی توبہ کر لیں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں تو ان کا آپس میں بھی نکاح جائز ہے، اور کسی اور کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے۔ جیسا کہ کوئی مشرک عورت شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو ان کے لیے نکاح جائز ہے۔ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل نیک کیا، یہ لوگ ہیں جس کی برائیاں اللہ تعالیٰ نیکی میں بدل دے گا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔